اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. معزز ناظرین کرام، فضائل حج کی اس نشست میں آج ہم آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آپ کو ہمارا پچھلا درس یاد ہوگا جس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی ایام تشریق کے مسائل، اس موضوع پر، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا ضروری ہے. اسی طرح ایام تشریق کے دوران رمی جمرات یہ بھی ضروری اور واجب ہے. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ رمی جمرات کی کنکریاں مارنے کی ترتیب کیا ہے، پہلے کس جمرہ کو ماری جائے اور کس تعداد میں ہمیں کنکریاں مارنی ہیں. اسی طرح کنکریوں کا حجم کیا ہو، کتنی بڑی اور کتنی چھوٹی ہوں، اور رمی جمرات کے بعد ہم دعا کر سکتے ہیں یا نہیں. ان تمام مسائل کا احاطہ میں نے پچھلے درس میں کیا تھا. آج کا بھی عنوان ہے ایام تشریق کے مسائل. کیونکہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایام تشریق کے دوران حجاج کرام جو کام کرتے ہیں ان میں سے ایک اہم کام ہے قربانی کرنا. تو اس کے مسائل کیا ہیں؟ قربانی کب کی جائے، کس وقت کی جائے، کس جانور کی جائے اور کس پر یہ واجب ہوتی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قربانی کا یہ فریضہ کس پر ہے. کیونکہ حجاج کرام جو حج کرنے جاتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو صرف حج کی نیت سے جاتے ہیں کہ ہمیں صرف حج کرنا ہے، انہیں مفرد کہا جاتا ہے، یعنی تنہا حج کرنے والے، اس کے ساتھ عمرہ کو نہ ملانے والے. جبکہ دوسری قسم حجاج کرام کی وہ ہے جو میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتے ہیں اور ایک ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں. ایسے لوگوں کو مقرن کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے عمرہ اور اس کے ساتھ حج دونوں کو ملا رہے. تیسری قسم حجاج کی وہ ہے جس میں پہلے حاجی عمرہ کی نیت کرتا ہے اور جا کر عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتا ہے، اپنے احرام کے کپڑے کھول دیتا ہے، عام کپڑوں میں نظر آتا ہے، اور جب حج کا دن آتا ہے تو 8ویں ذی الحجہ کو وہ دوبارہ احرام کے کپڑے پہن کر اور پھر سے حج کی نیت کر کے مینا کی طرف نکلتا ہے. ایسے حاجی کو متمتع کہا جاتا ہے، یعنی حج کے ساتھ عمرہ کا بھی فائدہ اٹھانے والا. تو پہلی قسم جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یعنی جو شخص صرف حج کرنے کی نیت سے آئے، عمرہ کی نیت نہ ہو، تو ایسے شخص پر قربانی نہیں ہے، اس کو قربانی نہیں کرنا ہے. البتہ دوسری 2 قسمیں جو میں نے آپ کو بتائیں، ایک حج قران اور دوسرے حج تمتع، جس میں انسان
حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ادا کرتا ہے، ان دونوں قسم کے لوگوں کو قربانی کرنا فرض اور واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی، اور اس کے اوپر قربانی فرض ہو گئی، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، اس کی حیثیت ایسی نہیں کہ وہ قربانی کا بکرا خرید کر، قربانی کے جانور خرید کر اسے قربان کر سکے، شریعت اسلام نے اس کو ایک سہولت دی ہے کہ وہ قربانی کے بدلے 10 روزے رکھ لے، اور یہ 10 روزے ان میں سے 3 ایام حج کے دوران اور 7 روزے گھر لوٹنے کے بعد اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنے وطن میں رکھے گا۔ اس طرح سے یہ 10 روزے پورے ہو جائیں گے، اور قربانی نہ کرنے کی وجہ سے جو نقص واقع ہوا تھا، جو کمی واقع ہوئی تھی، 10 روزے رکھنے کی وجہ سے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 196 196 اس میں کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ کہ وہ لوگ جو حج کے ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو ایسے لوگوں کو جو بھی قربانی میسر آئے انہیں کرنا چاہیے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ البتہ کسی شخص کو اگر قربانی میسر نہ ہو، اس کے پیسے اس کے پاس نہ ہو، وہ قربانی کا جانور نہ خرید سکتا ہو، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو اسے چاہیے کہ ایام حج کے دوران 3 روزے رکھ لے، ایام تشریق میں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو، و7 إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے گھر جا کر کے وہ رکھ لے گا جب گھر اپنے ملک واپس ہوگا، تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ اس طرح سے کل 10 روزے پورے ہو جائیں گے اور قربانی کا بدلہ ادا ہو جائے گا، اس کا حج مکمل ہو جائے گا، کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ بلکہ شریعت اسلام نے ایک اور رخصت دی ہے، 3 روزے حج کے دوران رکھنے کے لیے کہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، وہ حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہے، دونوں کے فرائض اور ارکان ادا کر رہا ہے، اس پر قربانی دینا واجب ہے، لیکن نہ تو اس کے پاس قربانی کے پیسے ہیں، قربانی نہیں کر سکتا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، وہ 3 روزے بھی حج کے دوران نہیں رکھ سکا، تو اس کے لیے شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ گھر واپس جائے، اور جب گھر پہنچ جائے تو وہاں بالکل اطمینان کے ساتھ پورے 10 روزے ایک ساتھ رکھ لے، 3 یہاں نہیں رکھ سکا تھا، ان کو بھی وہیں پر پورا کر لے، اور اس طرح سے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کو اس کے حج تمتع کا یا حج قران کا پورا ثواب ملے گا۔ شریعت اسلام کس قدر آسان دین ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، حالانکہ حدیث رسول کہتی ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ کس قدر انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت میں سہولت دی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، کس وقت قربانی شروع کرنا چاہیے؟ حجاج کرام مینا کے میدان میں رہتے ہوئے قربانی کب سے شروع کریں؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے ایام تشریق کے دوران۔ تو جاننا چاہیے کہ حجاج کرام کے لیے شریعت نے 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ یعنی ایام تشریق کا آخری دن، اس کی مغرب تک اجازت دی ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر آخری تاریخ ایام تشریق کی یعنی 13 ذی الحجہ، اس کی نماز مغرب سے پہلے تک، سورج ڈوبنے سے پہلے تک حاجی کو، کسی حج کرنے والے کو اگر قربانی میسر آ جائے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے کل حجاج کرام کے لیے بھی قربانی کے 4 دن ہیں، 10واں ذی الحجہ، 11واں، 12واں اور اسی طرح 13واں ذی الحجہ غروب آفتاب تک۔ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، کہ تشریق کے سارے دن یعنی 11واں ذی الحجہ، 12واں ذی الحجہ، 13واں ذی الحجہ، یہ سب کے سب قربانی کے دن ہیں، ذبح کرنے کے دن ہیں، اور قربانی یہ شروع ہوتی ہے 10 ذی الحجہ سے۔ تو آپ شمار کر لیجئے، 10ویں کے ساتھ 11واں، 12واں اور 13واں ذی الحجہ، یہ کل 4 دن ہوئے
ان 4 دنوں میں حجاج کرام قربانی کر سکتے ہیں اور یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد حجاج کرام کو اپنے بال کٹانا یا چھلانا چاہیے، البتہ چھلانا افضل ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ بال کٹانے یا چھلانے کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا چاہیے، یہ حج کا رکن ہے۔ البتہ طواف افاضہ کر کے پھر مکہ سے مینا واپس آ کر یہیں پر ایام تشریق کی راتیں گزارنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کر لے، بال چھلا لے اور طواف افاضہ نہ کر سکے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ میں جب بھی اسے وقت میسر آئے اور اسے وقت ملے وہ جا کر طواف افاضہ ان تاریخوں میں کر لے جسے ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو کرنا افضل ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ ادا نہ ہو سکے تو ایام تشریق کی ان 3 تاریخوں میں یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کو بھی جس دن آدمی کو میسر آئے مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کر لے۔ طواف افاضہ کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، احرام کی ساری پابندیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا نام ہے تحلل ثانی۔ لیکن بات ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوئی، پر وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہم یہیں پر ٹھہرتے ہیں، ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قربانی کرنے کے بعد اسی 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ بھی کرنا ہے جو حج کا رکن ہے۔ اگر آپ طواف افاضہ ادا کر لیتے ہیں تو حج کی ساری پابندیاں آپ سے ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنی بیوی سے بھی مل سکتے ہیں، جس کے لیے شریعت اسلام نے قانونی حد بندی کر دی تھی کہ حالت احرام میں آپ اپنی بیوی سے مباشرت، جماع یا صحبت اور ہم بستری نہیں کر سکتے تھے۔ طواف افاضہ ادا کرنے کے بعد آپ کے لیے آپ کی بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک سوال ایام حج میں، خاص طور سے ایام تشریق کے درمیان حجاج کرام یہ کرتے ہیں کہ قربانی جو ہمیں دینا ہے تو کس مقام پر، کہاں جا کر؟ کیا ہم اپنے خیمے میں قربانی دے سکتے ہیں یا کوئی اسپیشل جگہ ہے جہاں جا کر اسی احاطے کے اندر اسی ایریے میں قربانی کرنی پڑے گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مینا کا پورا میدان جس کو جہاں میسر آئے اس جگہ وہ قربانی کر سکتا ہے۔ مینا کا پورا میدان قربان گاہ ہے۔ اسی طرح مکہ کی سرزمین کا ہر گلی کوچہ اور ہر میدان یہ بھی قربان گاہ ہے، یعنی مکہ اور مینا کے اس سرزمین میں آدمی کو جہاں میسر آئے وہ اپنے گھر میں، اپنے خیمے میں یا خاص مقام پر جا کر جہاں قربانیاں ہوتی ہیں، قربانی کے جانور رہتے ہیں، وہاں قربانی کر سکتا ہے۔ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، جسے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کتاب الحج میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عرفۃ موقف وکل منا منحر، کہ عرفہ کا میدان پورا کا پورا وقوف کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح مینا کا پورا میدان قربان گاہ ہے جہاں آدمی چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، اسی طرح مزدلفہ کا پورا احاطہ، مزدلفہ کا پورا میدان یہ بھی موقف ہے، وقوف کی جگہ ہے، ٹھہرا جا سکتا ہے جہاں بھی حاجی کو جگہ میسر آئے۔ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ، اور مکہ کے سارے گلی کوچے یہ راستہ کا بھی کام دیتے ہیں اور اسی طرح قربان گاہ بھی ہیں۔ آدمی مکہ کے ہر گلی کوچے میں جہاں بسا ہوا ہو وہ جہاں قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حدیث رسول سے واضح ہے کہ قربانی کرنے کے لیے کسی خاص جگہ کی کوئی حد بندی نہیں، آدمی کو جہاں میسر آئے، مکے کے کسی گھر میں، مینا کے کسی خیمے میں یا کسی خاص جگہ پر مینا کے میدان میں آدمی کر سکتا ہے۔ البتہ آج کل تو یہ سہولت ہو گئی ہے کہ حجاج کرام کو خود قربانی کرنے کی اور منحر یعنی قربان گاہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
پیسے جو قربانی کے جانور کے لیے ہوتے ہیں وہ پیسے آپ بینک کو دے دیجئے، یہ بینک آپ کو ریسیپٹ دیتی ہے اور امانت داری کے ساتھ آپ کے قربانی کا جانور ذبح کر کے اسے کولڈ اسٹور روم میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جو غریب ممالک ہوتے ہیں، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، مصر ہے، بھوٹان ہے اور دوسرے ممالک جہاں پر غربت ہے، ناداری ہے، سوڈان ہے، صومالیہ ہے، جہاں لوگ تڑپ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، قربانی کا یہ گوشت ان ممالک کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ آج کل الحمدللہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سہولت ہو گئی ہے۔ ایک مسئلہ ایام تشریق کے دوران یہ بھی آتا ہے کہ حجاج کرام کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ منا میں 13 تاریخ کی شام تک رکیں، یا اس سے پہلے 11 اور 12 تاریخ کو بھی وہ واپس ہو سکتے ہیں؟ منا سے واپسی کا مسئلہ، جی ہاں، شریعت اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ حجاج کرام جو منا میں رہتے ہوئے اپنی راتیں وہاں گزار رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو جانے کی جلدی ہے تو وہ ایام تشریق کے دوسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر کوئی حاجی واپس ہونا چاہے تو واپس ہو سکتا ہے۔ اس کی شریعت اسلام نے اجازت دی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو ایام تشریق کے پہلے 2 دنوں میں واپس ہونا چاہے تو اسے اس کی اجازت ہے، وہ واپس ہو سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ جو شخص 12 ذی الحجہ کو واپس ہونا چاہتا ہے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے منا کے میدان سے نکل جائے۔ اگر سورج منا ہی میں رہتے ہوئے ڈوب جاتا ہے تو ایسے صورت میں نہیں جا سکتا، پھر 13ویں رات بھی وہیں گزار کر اور 13 ذی الحجہ کے دن زوال آفتاب کے بعد جمرات کو کنکری مارنی ہوگی، اور پھر رمی جمرات کے بعد شام کو منا سے واپس ہوا جا سکتا ہے۔ بات چونکہ چل رہی تھی قربانی کی، ایام تشریق کے مسائل میں سے جو ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو بھی مخاطب کروں جو دنیا کے مختلف اطراف میں مختلف کونوں میں بیٹھ کر کے پیس ٹی وی کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور وہ عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں بھی بتاؤں قربانی کی عبادت ان کے لیے بھی ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن وہ اپنے گھروں میں قربانیاں کریں گے جب نماز پڑھ کر کے آئیں گے۔ اس کے کچھ احکام میں انہیں بھی گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، آپ اگر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حج پر نہیں آ سکے ہیں، تو آپ بھی اگر صاحب حیثیت ہیں تو آپ پر بھی قربانی فرض ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق آپ قربانی کا جانور خریدیے اور اللہ کے لیے قربان کیجیے۔ لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس قربانی کا مقصود حقیقی کیا ہے؟ کیا صرف خون بہا دینا؟ کیا صرف گوشت خوریاں کر لینا؟ کیا صرف عید کے دن زرق برق لباس پہن لینا؟ یہی مقصود ہے یا کچھ اور؟ جی ہاں، قربانی کا مقصود حقیقی بہت ارفع اور اعلیٰ ہے، اور وہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اس کی خشیت، یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ قربانی کا مقصد حقیقی ہے۔ آپ دیکھیے جتنی بھی عبادات آپ کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب خود مقصود حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور بلند مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے جس کا مقصود حقیقی اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے ان آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا جو گزر چکے، اس لیے تم اپنے رب کی عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ اسے پتہ چلا کہ عبادات کا مقصد اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہے، لیکن یہ بھی جاننا اہم ہے کہ قربانی کا جانور کن اوصاف کا حامل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اچھے خاصے تندرست چتکبڑے جانور قربان کرتے تھے، اور اس کی قربانی آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم جب قربانی کا جانور خریدیں
تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ تندرست ہو، توانا ہو، اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ خریدتے وقت ہمیں اس کی عمر کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ 6 ماہ کا ہے یا 10 یا اس کے 1 سال پورے ہو گئے ہیں، اس کے دانت گر چکے ہیں یا نہیں، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، کہ لوگو تم دانتا جانور ہی قربان کرو، ہاں اگر ایسا جانور ملنا مشکل ہو جائے جو دانتا ہو، ایسے جانور کمیاب ہو گئے ہوں، مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر 1 سال کا ضأن میڈھا بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے یہ جانور اپنے گھر پر پالا ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنے مہینوں کا ہے، سال مکمل ہو چکا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا سال مکمل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کی قربانی میں کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ اگر آپ مارکیٹ سے جا کر خرید رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے قربانی کا جانور دانتا ہو، اس کے دانت گر چکے ہوں۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں کچھ عیوب ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ اختصاراً میں آپ کو بتا دوں، 4 قسم کے عیوب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے عیب والے جانور کو نہ خریدا جائے، قربانی نہ دی جائے۔ نمبر 1، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، ایسا جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن ظاہر ہو۔ نمبر 3، ایسا جانور جو اتنا کمزور اور لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ نمبر 4، ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری ظاہر ہو۔ تو ان عیوب سے آپ کے قربانی کے جانور کو پاک ہونا چاہیے اور اس سے بری ہونا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے وقت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے گھر پر قربانی کرنا چاہتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن، تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی قربانی ہوگی۔ اگر آپ نے پہلے قربانی کر دیا ہے تو پھر وہ عام صدقہ ہوگا، وہ قربانی نہیں کہی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا نماز کے بعد دوسری قربانی کرو، کیونکہ یہ تو ایک عام صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ یہ ہیں ایام تشریق کے بعض مسائل جو نہ صرف حجاج کرام کو بلکہ اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائے اور ہماری قربانیوں کا اچھا صلہ ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك